رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 کا ایک حصہ ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 44 کے سلسلے میں بڑی تفصیل سے ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی اور ایک ہی آیت پر دو پارٹ بن گئے۔ اس سلسلے میں یہ جو آیتیں آتی ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو کافرون کے سلسلے میں ہم نے سن لیا۔ ظالمون اور فاسقون کے سلسلے میں آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ تو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق لوگوں کو فیصلے کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم آیات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اس حکم میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ 6ویں آیت ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہودیوں کی سرزنش کی جا رہی ہے کہ ان کی کتابوں میں صاف لفظوں میں جو حکم تھا یہ کھلم کھلا اس کا بھی خلاف کر رہے ہیں۔ جو حکم موجود تھا اس حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں بھی ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ جو بھی نبی آئے اپنے ساتھ ایک شریعت لے کر آئے، ایک سسٹم لے کر آئے، اور ان کے فالوور اس شریعت پر، اس سسٹم پر، اس قانون پر ایمان لاتے تھے اور اس کے مطابق ان کی زندگی گزرا کرتی تھی۔ تو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہودیوں کو سرزنش کی جا رہی ہے کہ ان کی کتابوں میں صاف لفظوں میں جو حکم تھا یہ کھلم کھلا اس کا بھی خلاف کر رہے ہیں، اور سرکشی اور بے پرواہی سے اسے بھی چھوڑ رہے ہیں، اس کی کوئی انہیں پرواہ نہیں۔ جیسے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ قرآن کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ بھی ایک سسٹم ہے، یہ بھی ایک قانون ہے، یہ بھی ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ یہ آیا کیوں ہے؟ لوگوں کو رہنا کیسا چاہیے؟ جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسول پر ایمان لایا، ان کی زندگی کے فیصلے کیسے ہونا چاہیے نہیں جانتے۔ یہ اب نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو چھوڑ دے گا۔ میں پھر ایک بات کو دہرا رہا ہوں کہ آدمی زہر دانستگی میں پیے یا نہ دانستگی میں، جانتے بوجھتے زہر پیے یا انجانے میں زہر پی لے، لیکن زہر کا جو کام ہے باڈی میں جانے کے بعد وہ کرے گا۔ اسی طرح شرک کا معاملہ ہے کہ بندے نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، اس کی صفات میں سے کسی ایک صفت میں کسی دوسرے کو شریک کر لیا، تو ایسے بندے کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اور آدمی اللہ کی ان صفات میں سے ایک صفت میں شریک کر رہا ہے، جس کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یہی حال یہودیوں کا تھا کہ بے پرواہی کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتے تھے، اس پر عمل نہیں ہوتا تھا، اس کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے تھے،
لیکن کبھی اگر ایسی کوئی بات آ جاتی تھی تاکہ سند رہے، وہ یہ سمجھتے تھے تاکہ سند رہے کہ ہم فیصلہ کروانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ ان کے بڑے جب کچھ غلط کام کرتے تھے تو فیصلے بدل جاتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے درمیان اختلاف ہوا، اور جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ انہوں نے جو سنگسار کرنے کی سزا تھی اس کو بدل کر کچھ ذلیل اور رسوا کرتے تھے، کوڑے وغیرہ مار کر اسے گدھے میں بٹھا دیتے تھے اور بس اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اسی سلسلے میں یہ آگے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نزی یہودیوں کو تو قرضی یہودیوں کے بدلے قتل کرتے ہیں، لیکن قریظہ کے یہود کو بنو نذیر کے یہود کے عوض قتل نہیں کرتے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ اگر بنو قریظہ والے ان کو اگر بنو نذیر کے کسی یہودی نے قتل کر دیا تو اس کی جزا میں، اس کے بدلے میں وہ اس کو قتل کر دیتے تھے، لیکن بنو نذیر والے کو اگر کسی بنو قریظہ والے نے قتل کر دیا تو ان کے لیے یہ حکم الگ تھا کہ اس سے دیت لے کر چھوڑ دیتے تھے۔ گویا بنو قریظہ کے لیے تورات کا حکم الگ ان کے نزدیک، بنو نذیر کے لیے الگ، جبکہ دونوں کے لیے حکم یکساں تھا۔ یہ تفریق انہوں نے آپس میں پیدا کر لی تھی اور وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح انہوں نے شادی شدہ زانی کی سنگساری کے حکم کو بدل دیا اور صرف منہ کالا کر کے، رسوا کر کے، مار پیٹ کر چھوڑ دیتے تھے، اسی لیے وہاں انہیں کافر کہا، اور یہاں انصاف نہ کرنے کی وجہ سے انہیں ظالم کہا۔ اس آیت کے ضمن میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ پچھلی آیت کے ضمن میں جو آیت نمبر 44 تھی، ان کے اسی اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پچھلی آیت میں ان کو کافر کہا، اور جو انصاف انہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے وہ انصاف نہیں کیا، تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو ظالم کہا۔ ظالم کہتے کس کو ہیں؟ عربی میں اس کی تعریف ہوتی ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلی، کہ جو جس چیز کا مقام ہے، جو جس چیز کی جگہ ہے، اس کو اس جگہ میں نہ رکھ کر دوسری جگہ پر رکھ دیا جائے۔ مثلا ٹوپی کا مقام ہے سر، ٹوپی کو کہاں لگایا جاتا ہے؟ سر میں۔ اور کیا بولتے ہیں؟ ساکس، موزے بولے تو نہیں سمجھ میں آئے گا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو اسکول کے ہیں تو ان کے سامنے ساکس بولو آپ، ہاں فوراً سمجھ جائیں گے۔ ٹوپی بولو گے تو نہیں سمجھیں گے، کیپ بولو گے تو سمجھ جائیں گے۔ بڑی لذت ہے صاحب یہ انگریزی میں۔ انگریز گئے، اولاد چھوڑ گئے۔ کبھی کہا تھا گاندھی جی نے کہ جو کوئی انگریزی بولے گا وہ دنڈنیہ ہوگا، اس کو دنڈ بھرنا پڑے گا۔ لیکن اب کہاں، بغیر انگریزی کے کچھ نہیں چل رہا ہے۔ چھوٹا بچہ بھی اگر ہے اور اگر وہ رو رہا ہے تو انگریزی میں رو رہا ہے، تو وہ انگریزی میں رو رہا ہے۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ٹوپی کا مقام ہے سر، اور موزے کا مقام ہے پیر۔ آپ موزے کو پیر سے نکال کر کتنا ہی لوز کیوں نہ ہو، وہ آپ اپنے سر میں اس کو پہن نہیں سکتے۔ ایسا کر رہے ہو اگر آپ، تو آپ موزے کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، یا ٹوپی کو نکال کر آپ پیر میں رکھ رہے ہو تو ٹوپی کے ساتھ میں آپ ظلم کر رہے ہیں۔ فیصلے آپ کو اللہ کے قانون کے مطابق کروانے چاہیے۔ آپ ایسا نہ کر کے کسی انسان کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق، اس کی نظریات کے مطابق، اس کے عقائد کے مطابق، یا پھر اکثریت کا خیال رکھتے ہوئے جو سسٹم بنایا گیا ہے اس کی آپ پیروی کر رہے ہو، قانون الہی کو چھوڑ کر، تو قانون الہی کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں۔
لقمان حکیم کے سلسلے میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. اس ظلم کو اللہ رب العالمین برداشت نہیں کر سکتا. دلیل؟ بغیر دلیل کی بات نہیں بنتی جناب. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو کچھ چاہے گا اگر اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر دے گا، ورنہ اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا. تو یہاں پر ظلم سے تعبیر کیا گیا. کیوں؟ کہ انہیں فیصلے کتاب اللہ کے مطابق کرنے چاہیے تھے، لیکن خواہش نفس کے مطابق، انسانی خواہشات کے مطابق انہوں نے فیصلوں میں ترمیم کر دی، انہوں نے فیصلوں میں دھن کر دیا، تبدیلی کر دی، بدل دیا اس کو. اگر آپ جاؤ گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آپ کو ملے گا کہ یتعلمون القرآن فیتعولونہ علی غیر ما انزل اللہ عز وجل. تعلیم تو حاصل کریں گے قرآن کی، فیتعولونہ، لیکن تعویلیں پیش کریں گے. آج علماء تعویلیں پیش کر رہے ہیں. وہ کیا بتائے گا؟ وہ کیا بتائے گا؟ ارے یہ تمہیں کچھ سمجھ میں آتا ہے کیا؟ اتنے بڑے مولانا ہو گئے کیا تم؟ کیسی آیتوں کو سمجھ لو. ہاں تو پھر انڈے چھیل رہا تھا وہ جو مدرسے سے پیس آف پیپر سند لے کر آ گیا فضیلت کی، ویسے ہی فاضل ہو گیا وہ. ویسے ہی اپنے نام کے سامنے محمدی، عمری، سلفی لکھ رہا ہے، وہ ویسے ہی لکھ رہا ہے. وہاں سے انہوں نے اس کو فارغ کر دیا مدرسے والوں نے فرسٹ ڈویژن میں. تو انہوں نے غلط کیا، اس نے کچھ نہیں سمجھا تھا، پھر بھی پاس کر دیا. اب یہاں پر وہ پریکٹیکل لائف میں آئے گا اور سینئر علماء جو بتائیں گے اور اس کے مطابق وہ عمل کرے گا، تب اس کا علم نکھرے گا صاحب. کیوں؟ کہ جو کچھ سینئر علماء کہہ رہے ہیں وہ ان کی باتوں کو مان رہا ہے. سینئر علماء نے کہا کہ ایسا ہے، اس نے مان لیا کہ ہاں صاحب ہمارے سینئر عالم ہیں، ہمارے استاذ کے مقام پر ہے، یہ کوئی غلط بات کیسے کہہ سکتے. ٹھیک ہے استاذ کا احترام کرو، لیکن قرآن اور حدیث سے اگر کسی کی بات ٹکرا جائے تو اللہ خود بیان فرماتا ہے ماں باپ کے سلسلے میں فلا تطعهما وان جاهداك ان تشرك بي شيئا ما ليس لك به علم فلا تطعهما. جبکہ کبھی یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو جہاد میں جانے سے روک دیا اور کہا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں. ہمارے استاذ محترم وہ حدیث کو بہت بیان کیا کرتے تھے کہ قال ففیہما فجاہد، جاؤ انہی کے ساتھ جہاد کرو، مطلب ان کی خدمت کرو. اتنی عزت، اتنا مقام، اتنا مرتبہ، یہاں تک کہ اگر ماں باپ غیر مسلم ہیں تب بھی آپ ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے. ویسے نہیں، آپ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے آپ کو، لیکن جہاں بات آ جائے اسلام کی تو وہاں الگ اور یہ الگ. میرا ایسا خیال ہے کہ کہیں پڑھنے میں یہ بات آئی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے، انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد میں کہا کہ ابا جان، بدر کے موقع پر آپ میرے سامنے بار بار آئے، لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا. میری نظر میں بار بار آئے اور میرے رڈار پہ آ گئے. میں چاہتا تو آپ کا کام تمام کر دیتا، لیکن بزرگوار ہیں آپ، میرے والد ہے کر کے میں نے چھوڑ دیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری خوش قسمتی تھی کہ مجھے تم نظر نہیں آئے، کیونکہ معاملہ اسلام اور کفر کا تھا، حق اور باطل کا تھا. یہ تمیز تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر، یہ باتیں تھیں.
تبھی اللہ رب العالمین نے انہیں وہ سربلندی عطا کی، انہیں وہ کامیابی عطا کی۔ لیکن ہمارا ایمان اور آپ کا ایمان کیا؟ ارے کم سے کم کوشش کرتے رہیں، دھول نہیں بن سکتے، خاک پا نہیں بن سکتے، آپ ان کے پیر کی دھول نہیں بن سکتے، لیکن کچھ ایک آدھ جھڑک آ جائے تھوڑی سی، نہیں کر سکتے آپ ایسا عمل، ویسے نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کا مطلب کیا کہ بدعمال بن کر زندگی گزاریں گے، عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ تو یہاں پہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ انہیں کافر کہا، اور یہاں انصاف نہ کرنے کی وجہ سے انہیں ظالم کہا۔ آگے آیت نمبر 7، اس سلسلے میں یہ 7ویں آیت آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 47 ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 44 سنا آپ نے، آیت نمبر 45 سنا، اور یہ 47 ہے۔ 47 کے پہلے ایک آیت اور ہے۔ انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کریں۔ تورات میں آپ کو حکم مل گیا، انجیل میں آپ کو حکم مل گیا، اور قرآن بھی موجود ہے، اب اور کیا چاہیے؟ دلیل کے لیے اور کیا چاہیے؟ کہ اللہ کی کتابیں اس کے احکام کو لے کر، اس کے فیصلے کو لے کر، اس کے قانون کو لے کر نازل نہیں ہوئی۔ حافظ ابن کثیر کی ایک بات اور سن لیں آپ کہ جو اس کے ضمن میں انہوں نے بیان کی ہے۔ میں پہلے آیت کا ترجمہ بیان کر دوں، پھر اس کے بعد میں اس کی تفسیر بیان کروں گا کہ انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کریں۔ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں ایسے لوگ فاسق ہیں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ انبیاء بنی اسرائیل کے پیچھے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لائے جو تورات پر ایمان رکھتے تھے، اس کے احکام کے مطابق لوگوں میں فیصلے کرتے تھے۔ نبی کی زندگی کا مقصد آگے اور سنیں کہ اس کے احکام کے مطابق لوگوں میں فیصلے کرتے تھے۔ ہم نے انہیں بھی اپنی کتاب انجیل دی جس میں حق کی ہدایت تھی اور شبہات اور مشکلات کی توضیح تھی۔ حق کیا؟ کون سا حق؟ یہ جو علماء نے آپ کو سمجھا دیا ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ والا حق۔ کون سا حق؟ وہ حق وہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب آپ کو وہ آیت کا ترجمہ بھی اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی یہاں پہ تفسیر بیان کی ہے، آگے ایک اور آیت میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ حافظ ابن کثیر نے اس ضمن میں جو بیان کی ہے وہ یہ کہ انجیل دی جس میں حق کی ہدایت تھی اور شبہات اور مشکلات کی توضیح تھی، اور اگلی اللہ کی کتابوں کی موافقت تھی۔ ہاں چند مسائل جن میں یہودی مختلف تھے ان کے صاف فیصلے اس میں موجود تھے، جیسا کہ قرآن میں موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 ہے کہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کروں گا جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تمہاری اوپر بعض وہ چیزیں حلال کروں گا جو تمہاری اوپر حرام کر دی گئی ہیں۔ اسی لیے علماء کا مشہور مقولہ ہے کہ انجیل نے تورات کے بعض احکام منسوخ کر دیے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھو گے تو قرآن نے بھی انجیل کے بعض احکام کو منسوخ کر دیا اور کچھ کو باقی رکھا ہے، تورات کے بھی احکام کو کچھ کو منسوخ کر دیا اور کچھ کو باقی رکھا ہے۔ جیسا کہ تورات میں بھی ہم نے پچھلے درس میں سنا کہ اس میں بھی سنگساری کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جو شادی شدہ آدمی ہے اگر وہ زنا کرے تو اس کو سنگسار کر دیا جائے۔ وہی حکم قرآن پاک میں شریعت محمدی میں موجود ہے، گرچہ وہ آیت اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے لیکن حکم اس کا باقی ہے۔ آپ آیت پوچھو گے
تو آیت ایک ہی الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ کہ 100 کوڑے لگاؤ. آپ بولو گے کہ رجم کرنے کی آیت کہاں ہے؟ تو آپ کے سامنے یہ بات بیان کی جائے گی. بہرحال یہ ایک علمی گفتگو ہے. میں اس علمی گفتگو کو یہیں پر روک رہا ہوں کیونکہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے. یہ علمی بحث ہے، اس کو غور سے سنیں اور علماء اس سے اچھی طرح سے پھر مسائل مستنبط کر سکتے ہیں کہ میں کیا بیان کرنا چاہ رہا ہوں. حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں کیا بیان کیا ہے، اور یہ اپنے من سے تو کوئی بات پیش نہیں کر رہا ہے. میں کوئی بہت بڑا عالم دین نہیں، میں علماء کی باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ ذکر کی ہے، کتاب اللہ میں یہ مذکور ہے، سنت رسول اللہ میں یہ مذکور ہے. کہتے ہیں اہل الانجیل بھی پڑھا گیا ہے. ہم نے پڑھا اہل الانجیل، وَلْيَحْكُمْ اہل الانجیل جو قرآن میں مذکور ہے. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اہل الانجیل بھی پڑھا گیا ہے. اس صورت میں وَلْيَحْكُمْ میں لام کئے کے معنی میں ہوگا. مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اسی لیے دی تھی کہ وہ اپنے زمانے کے اپنے ماننے والوں کو اسی کے مطابق چلائیں. اپنے زمانے کے اپنے ماننے والوں کو اسی کے مطابق چلائیں. اسی کے مطابق چلائیں کے مطابق کا مطلب یہ کہ وہ اسی کے مطابق ان کے درمیان میں فیصلہ کریں. ایسا نہیں کہ جو کچھ دنیا میں چلا آ رہا تھا اسی کے مطابق چلتے رہیں. نہیں، اپنے ماننے والوں کو جو کچھ ان پر نازل کیا گیا ہے اس نازل کردہ حکم کے مطابق چلائیں. اور اگر لام کو امر کا لام سمجھا جائے، امر کا لام سمجھا جائے، حکم والا امر کا لام سمجھا جائے، اور مشہور قرأت وَلْيَحْكُمْ پڑھی جائے، تو معنی یہ ہوں گے کہ انہیں چاہیے کہ انجیل کے کل احکام پر ایمان لائیں اور اسی کے مطابق فیصلہ کریں. گویا آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ چاہے تورات لو، چاہے زبور لو، چاہے انجیل لو، چاہے قرآن لو، ایک ہی چیز آپ کے سامنے آتی ہے. مشہور یہ 4 آسمانی کتابیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، جن میں سے 2 کا حوالہ بھی ہم نے آپ کے سامنے دیا کیونکہ عنایات کے ضمن میں انہی لوگوں کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے. زبور کا حوالہ ہم نے نہیں دیا ہے، لیکن تورات اور انجیل جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے وہ، اور قرآن خود موجود ہے، اور وہ اسی لیے آیا ہے تاکہ اللہ کے احکام کو لوگوں پر نافذ کر دیں. اب آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مقصد، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مقصد یہ کہ اس دنیا میں اللہ کے ماننے والوں پر اس کا قانون نافذ ہو، جو ان کے ماننے والے ہیں ان پر اللہ کا قانون نافذ ہو، اور وہ کام انہوں نے کیا، اور وہ چیز ان کی کتابوں میں مذکور تھی. آج کا درس اور پچھلا درس دونوں اگر آپ ملا کر سنیں گے تو آپ کے سامنے بہت اچھی طرح سے وضاحت آ جائے گی کہ اللہ رب العالمین نے جو کتابوں کو نازل کیا تھا، نبیوں کو جو مبعوث کیا تھا، ان کے بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا. جبکہ یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ فیصلے تمہیں جو کچھ احکام اللہ کے نازل ہو چکے ہیں انہی کے مطابق کرنا ہے، تم اپنے منمانی فیصلہ نہیں کر سکتے. آگے کی یہ آیت نمبر 47 جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی سورہ مائدہ کی 48 اور 49ویں آیت میں، اس کے ساتھ میں اور تفصیل ملے گی. ہمارا یہ سلسلہ جو چل رہا ہے طاغوت کے سلسلے میں، یہ اگر سلسلہ ختم ہوگا تو پھر ہمارا درس قرآن کا سلسلہ جو اس کی وجہ سے ابھی رکا ہوا ہے اس کو ہم انشاءاللہ مسلسل جاری رکھیں گے، اور اس میں سورہ مائدہ میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی بہرحال انشاءاللہ. بہرحال آپ یہ سمجھ لیں، یہ جان لیں اچھی طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو جو بھیجا، نبی کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا تاکہ اللہ کی لائی ہوئی شریعت دنیا میں موجود تمام شریعتوں پر، تمام قوانین پر، تمام احکام پر غالب آ جائے. اور اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. ورنہ نماز کا حکم اللہ رب العالمین دے رہا ہو اور یہ بیان کرے کہ ہم نے نبی کو تمہاری طرف کھلی کتاب دے کر اسی لیے بھیجا ہے کہ تم نماز پڑھو.
ہم نے نبی کو کھلی کتاب دے کر تمہارے پاس میں اسی لیے بھیجا ہے، واضح ہدایات کے ساتھ اسی لیے بھیجا ہے کہ تم روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو۔ ایسی کوئی آیت موجود ہو تو مولانا محترم سے میں گزارش کروں گا کہ وہ لا کر کے پیش کریں، میں اپنی بات کو واپس لے لوں گا۔ لیکن یہ جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں واضح بیان کر دیا گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو کتاب ہدایت کے ساتھ اس لیے بھیجا تاکہ اس کتاب ہدایت میں جو کچھ مذکور ہے، جو قوانین، جو سسٹم ہیں، وہ تمام کے تمام سسٹموں پر غالب آ جائیں، تمام کے تمام احکام پر تمام کے تمام غالب آ جائیں۔ نبی کی زندگی کا اصل مقصد یہ تھا، اور اس چیز کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس کے لیے تقویت آپ کو ان آیات سے بھی ملتی ہے جن میں ذکر کیا گیا یہودیوں کا، عیسائیوں کا، کہ ان کے درمیان میں فیصلے کیسے ہوا کرتے تھے۔ بہرحال ان کے اندر ایک بات ضرور موجود تھی کہ اگر کوئی بات ایسی ان کے درمیان میں آ جاتی تھی تو وہ کتاب اللہ کے ذریعے فیصلے کرواتے تھے۔ لیکن آج کا مسلمان کتاب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور دوسری کتاب کے ذریعے سے فیصلے کروا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو کیسے چھوڑ سکتا ہے جس نے اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت میں غیر کو شریک کر لیا؟ غیر کو اگر شریک کر لیا تو اللہ رب العالمین ولا یشرک فی حکمہ احدا، اس سلسلے میں بھی ہم پچھلے درسوں میں آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ ہماری زندگی کے جو بھی معاملے ہوں، جو بھی فیصلے ہوں، اللہ تیری کتاب کے ذریعے سے ہوں۔ ہمارے کوئی فیصلے غیروں کے ذریعے سے نہ ہوں، ہمارے کوئی فیصلے تیری کتاب سے ہٹ کر نہ ہوں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے۔ لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے۔ ہمارا کام ہر حال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے، اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے۔ ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی۔ اس احسان کا شکر یہی ہے کہ ہم چراغ جلاتے جلاتے مر جائیں۔ یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے، نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری ہے، ہوا کے رخ پر اڑنے والے خس و خاشاک اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض اور ہر رنگ میں رنگ جانے والے بے رنگوں کے لیے نہیں اتری ہے۔ یہ ان بہادر شیروں کے لیے اتری ہے جو ہوا کا رخ بدل دینے کا عزم رکھتے ہیں، جو دریا کی روانی سے لڑنے اور اس کے بہاؤ کو پھیر دینے کی ہمت رکھتے ہیں۔ یہ